الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کے متعلق بعض معروضات پیش کی تھی۔ آج بھی چند باتیں بخاری شریف ہی سے پیش کروں گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مسائل اعتقادیہ میں سب سے پہلا نمبر قرآن کریم کا ہے، اور اس کے بعد حدیث کا معاملہ تو سب علماء اہل السنت متقدمین اس بات پہ متفق ہیں کہ حدیث متواتر عقیدہ کی دلیل بن سکتی ہے، اور خبر واحد چاہے وہ جتنے ثقہ راوی ہوں، اہل ضبط ہوں، سند متصل ہو، سب شرائط پائی جائیں، لیکن کسی عقیدہ کی بنیاد خبر واحد قطعاً نہیں بن سکتی۔ یہ مسئلہ خود قرآن کریم میں بھی موجود ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور تمام اہل حق کا یہ نظریہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج منبر کے وارث اکثر جو حالات اب کا ہیں، پھر جو کمی تھی وہ فیس بک کی مفتیوں نے پوری کر دی، تو عوام کو اندھیرے میں رکھا۔ تو اصل جو ضابطے کی بات ہے قانون کی، تو وہ یہی ہے کہ حدیث عقیدہ میں حجت وہ بنتی ہے جو حدیث سے متواتر ہو۔ خبر واحد چاہے جتنی اعلی سند کی ہو، اس سے عمل تو ثابت ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو ایک مسئلہ جو آج زوروں پر ہے، اور شرک کی ابتدا قبروں سے ہوئی، اور آج بھی شرک کا ابتدا جو زور ہے وہ قبروں پر ہے، اہل قبور کے بارے میں۔ تو اہل باطل، اہل بدعت، وہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے چند ضعیف روایات اور بعض آیات کا معنی بگاڑ کر پیش کر دیا، جن میں سب سے معرکۃ الآراء ہر جگہ پہ دھوکہ دیا جاتا ہے، وہ ہے حیات شہداء۔ حیات شہداء کی آیات کو پڑھ کر لوگ مغالطے میں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ وہ حیات شہداء والی آیات پوری پڑھ لیں تسلی کے ساتھ،
تو انشاءاللہ دھوکہ نہیں لگے گا، کیونکہ قرآن کریم کا ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ قرآن کسی باطل کو راہ نہیں دیتا، نہ اس کے آگے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے۔ تو جو بھی قرآن کریم پر زیادتی کرتا ہے اور تعریف کرتا ہے، معنی بگاڑتا ہے، تو اسی آیت کو آپ ما قبل ما بعد دیکھیں تو انشاءاللہ معنی واضح ہو جائے گا۔ اب وہ آیت پڑھا کرتے ہیں، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، بس بل احیاء پہ بریک ہے۔ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، نہ کہو ان کو جو مارے گئے اللہ کی راستے میں، اللہ کی راہ میں، کیا نہ کہو امواتن، اے ہوم امواتن، کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بس جہاں تک مولوی بیان کرتا ہے تو اگلا حصہ اگر پڑھے تو اشکال نہیں ہوگا۔ آگے ساتھ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ حیات ایسی ہے جو تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی۔ تو قرآن کریم نے اس جملہ میں لَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ میں حقیقت کو واضح کر دیا کہ حیات ہے، لیکن وہ حیات بڑی خاص قسم کی ہے جو تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی۔ اب یہ جو جملہ ہے لیکن لا تشعرون، یہ لیکن کا لفظ عربی گرامر کے مطابق اس کو کہتے ہیں لیکن للاستدراک، لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، اور استدراک کہتے ہیں ازالہ شبہ، کہ جہاں کسی کو شبہ پڑ رہا ہو، مغالطہ لگ رہا ہو، تو اس کو نکالنے کے لیے لیکن آتا ہے۔ تو جہاں بل احیاء پر مغالطہ لگ سکتا تھا، شبہ پڑ سکتا تھا، اور لوگوں نے اس کی تعریف کرنی تھی، کسی نے کہا بل احیاء، یہ جسم زندہ ہے، زمین کے نیچے زندہ ہیں، اور ان کے جو دادا پارٹی اٹھی تو انہوں نے کہا بل احیاء، وہ حاضر ناظر ہیں، زمین کے اوپر زندہ ہے، لہذا جب زندہ ہیں مدد بھی کرتے ہیں، پہنچ بھی جاتی ہیں، یدمرون اعداءہم، دشمنوں تک پہنچتی ہیں، اور ینصرون اولیاءہم، اپنوں کی مدد کرتی ہیں اور دشمنوں کو شکستیں دیتے ہیں۔ بس جب یہ بنیاد انہوں نے فراہم کی، اب کیا سارائی، ایک ہوتا ہے تلوار کا مقتول اور ایک ہوتا ہے محبت کا قتیل۔ تو تلوار والا جب حاضر ناظر ہے یا زمین کے نیچے زندہ ہے، تو جو محبت کے مارے ہوئے ہیں یہ درجے میں ان سے بھی زیادہ ہیں، لہذا وہ بھی حاضر ناظر ہیں، وہ بھی مدد کرتے ہیں، دشمنوں کو تباہ کرتے ہیں، اپنوں کی نصرت کرتے ہیں۔ تو لہذا جتنے اہل قبور، پیر فقیر، ان کی قبروں پہ آؤ تو یہ سنتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں، قبروں سے نکلتے بھی ہیں اور امداد بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ مغالطہ ہے جو یہودیوں میں بھی تھا، پھر روافظ میں آیا، رافضیوں سے رضاخانیوں میں آیا، رضاخانیوں میں اب خیر سے دیوبندیت کے ٹھیکیداروں میں بھی یہ کرونا وائرس پہنچ چکا ہے، ان کو بھی لگ گیا، اور اصل یہی بات تھی۔ لیکن قرآن کریم نے وہاں ذکر کر دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مت کسی مغالطے میں پڑنا۔ شعور کہتے ہیں وہ چیز جو حواس سے معلوم ہو، محسوس بالحواس ہو، اور محسوس بالحواس وہ حیات ہے جو محسوس ہیکل اور جسم کی حیات ہے،
اور جو روح ہے یہ خود غیر محسوس بالحواس ہے، اور روح کی حیات بھی غیر محسوس بالحواس ہے، تو وہاں لیکن لا تشعرون، لا تشعرون میں اللہ نے بتا دیا کہ وہ زندگی اس بدن کی نہیں ہے، اس جہان کی بھی نہیں، کیونکہ یہ جہان محسوس ہے، اس بدن کی بھی نہیں کہ یہ بدن محسوس ہے، اور وہ حیات غیر محسوس ہے، وہاں تک کوئی حس نہیں پہنچتی، اور غیر محسوس کہہ کر دونوں چیزوں کی نفی کر دی کہ نہ ان زمین کے اندر زندہ ہوتی ہیں اور نہ زمین کے اوپر زندہ ہوتی ہیں، ان کی حیات نہ نیچے والی اور نہ زمین پر اوپر والی یہ نہیں ہے، اور یہ کوئی میری بات نہیں، اسی آیت کے اس جملہ کو لے کر سب مفسرین نے، علامہ بیضاوی جو عام مدارس میں درسی تفسیر پڑھائی جاتی ہے فرماتی ہیں فی تنبیہ لیکن لا تشعرون والا جملہ اللہ نے اس لیے لایا کہ ان حیاتہم لیست بالجسد، کہ ان کی حیات اس جسم والی نہیں ہے، اس جسد والی نہیں ہے، لیست بالجسد۔ یہی بات علامہ سیالکوٹی نے لکھی، انہی لفظوں کے ساتھ علامہ خفاجی نے لکھی، شیخ زادہ علی البیضاوی، اور یہی بات علامہ خازن نے، معالم التنزیل والے نے، اور حتیٰ کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی اس نے بھی یہ بات لکھی کہ قرآن نے شہید کو زندہ کہا لیکن شہید کا بدن مردہ ہے۔ اب آپ ذرا لفظ دیکھیں، مردہ ہے، مردہ کا لفظ لکھا حضرت نانوتوی نے، اور آب حیات میں لکھتے ہیں کہ ارواح شہداء کا ان ابدان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور مولانا کاندلوی علم الکلام میں لکھتے ہیں بالکل یہی عبارت کہ قرآن نے شہید کو زندہ کہا لیکن بدن ان کا مردہ ہے۔ علامہ اندلسی انہوں نے یہ بات لکھی، احیاء دون اجسادہم، زندہ ہیں لیکن یہ جسم زندہ نہیں۔ علامہ روح المعانی والے بزرگ علامہ علوسی فرماتے اما بہذل جسد الرمیم، شہید کے متعلق یہ کہنا کہ یہ جسم جو رمیم ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، اس جسم کے ساتھ زندگی ماننا، فرماتے اس میں فضیلت بھی کوئی نہیں، اور سوائے اس کے کہ جو عام ضعیف ایمان والے لوگ ہیں ان کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کے علاوہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، لہذا وہ زندگی اس جسم کی بھی نہیں، اس جہان کی بھی نہیں۔ اور یہ مسئلہ خود قرآن میں آ گیا، لیکن لا تشعرون۔ اور اگر میں آگے جاؤں تو عند ربہم یرزقون آ گیا، قیل ادخل الجنہ آ گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آ گیا، وَإِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۔ یہ تو قرآن نے صاف کر کے اس مسئلہ کو بیان کیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم نے اتنی صراحت کے ساتھ دوسرا کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا جتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس مسئلہ کو کئی عنوانوں کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس پر 40 احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری مسلم سے، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نسائی سے، صحیح ابن حبان سے، اگر آدمی میں ضد نہ ہو، تعصب نہ ہو، تو اسی حیات شہداء کی تفسیر میں امام معصوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 ارشادات ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ 40 احادیث کا مضمون متواتر ہے، اور شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر عزیزی میں کہ یہ مضمون، یہ حدیث متواتر ہے، اور مولانا ادریس کاندلوی نے بھی لکھا ہے اپنی معارف میں کہ یہ حدیث متواتر ہے،
اب ہمارا مسئلہ تو قرآن سے بھی آ رہا تھا اور قرآن قطعی کتاب ہے، تو اب ہم کہتے ہیں حدیث بھی ہم پیش کر رہے ہیں، تو کون سی حدیث؟ حدیث سے متواتر، حالانکہ یہ حدیث ان آیات کی تفسیر ہے، اور اگر حدیث آیت کی تفسیر ہو اس کے لیے تواتر کوئی شرط نہیں، کیونکہ اصل مسئلہ قرآن مقدس میں موجود ہو، اور کوئی حدیث اس کی اگر تفسیر بن جائے تو تفسیر خبر واحد بھی بن سکتی ہے، لیکن ہم حدیث تفسیر میں بھی متواتر پیش کر سکتے ہیں۔ اور اس پر یہ بھی ہے کہ جی اکابر نے نہیں کہا، تو مولانا شاہ عبد العزیز سے بڑا اکابر کون ہے؟ اس نے کہا یہ متواتر ہے، اور علماء دیوبند میں حضرت مولانا ادریس کاندلوی اس نے لکھا یہ متواتر ہے۔ چلو بہرحال، تو ان 40 احادیث میں نے آپ کے سامنے صرف بخاری شریف سے ایک نمونہ پیش کرنا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس مسئلہ کو جس طرز پہ لائے ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ بخاری پر دعویٰ کون کرتا ہے اور بخاری ہے کس کی، وہ گزشتہ جمعے والا موضوع ذہن میں رہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں پر لائے ہیں حدیث صفحہ نمبر 465 پر، اور یہ حدیث ہے ام حارثہ کی، مشہور حدیث ہے۔ فرمایا کہ حضرت حارثہ کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، فقال یا نبی اللہ الا تحدثنی عن حارثہ، اللہ کے محبوب مجھے حارثہ کے متعلق خبر نہیں دیتے؟ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بدر، یہ بدر کی لڑائی میں قتل ہو گئے تھے۔ اصابہ سہم غرب، اس کو اجنبی تیر پہنچا تھا، اجنبی تیر لگا جس کی تعجین نہیں ہو رہی تھی کہ یہ اپنوں کا ہے یا دوسروں کا۔ اب ذرا دیکھنا ہے حدیث کے لفظ، فَإِن كَانَ فِي الْجَنَّةِ، یہ حضرت حارثہ کی ماں کہہ رہی ہے، اور یہ حدیث ذرا سمجھنے کی ہے کہ ان کو تیر لگ گیا تھا کوئی اجنبی تیر۔ مشہور یہ ہو گیا کہ حضرت حارثہ کو کسی اپنے کا تیر غلطی سے لگ گیا، اس لیے ان کو پوچھنے کی یہاں پر ضرورت پیش آئی۔ اب وہی کہتی ہیں کہ اگر وہ شہید ہیں تو ظاہر بات ہے شہید تو جنت میں ہوتی ہے، ان کا نفل جنہ۔ تو میں کہتا ہوں یہ مسئلہ صحابہ میں اس قدر مشہور تھا کہ عورتوں اور بوڑھیوں کو بھی یہ مسئلہ آتا تھا، صحابہ کی بوڑھیوں کو بھی یہ مسئلہ آتا تھا، عورتوں کو بھی یہ مسئلہ آتا تھا کہ شہید کی زندگی کہاں کی ہے؟ جنت کی زندگی ہے۔ ایسا بدی مسئلہ، ایسا واضح مسئلہ جو آج شیخ الحدیث کو نہیں آ رہا، بڑے بڑے مفتار کو نہیں آ رہا، اور بڑے بڑے مذہبی رہنما اس کو نہیں آ رہا، وہ ادھر ہی کھڑا ہے، قتل چونکہ جسم چنانچہ جسم جہاں کھڑا ہے، اور جہاں ام حارثہ کے لفظ دیکھو، کہتی ہے ان کان فی الجنت، صبر تو اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اور اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو اجتہدت علیہ فی البکا، پھر میں رونے کی حد کر دوں گی، رو رو کے حد کر دوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یا ام حارثہ، اے حارثہ کی ماں، انہا جنان، اب رسول پاک پہ قرآن نازل ہوئے، اور یہ ایتے رسول پاک نے نہیں سمجھی، یہ جو آج رینٹ کے خطیب بیان کرتے ہیں قتل چونکہ جسم تے زندہ بھی چنانچہ جسم، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر ان کا کوئی اور کفر نہ ہونا، یہ کفر ان کے کافر ہونے کے لیے کافی ہے کہ رسول کے سیدھا مقابل اللہ کے رسول جس پہ قرآن نازل ہوا وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور آج کے یہ مچھندر مفتی دارالفتاح میں بیٹھ کے کچھ اور گپے لگا رہے ہیں، اور آپ خود اندازہ کر لیں کہ جو رسول اللہ کا مقابلہ کرے اور کہتے کہ اچھا کافر نے نہیں سمجھا، اب رسول سے کوئی بڑا بھی ہے بزرگ دنیا میں؟
اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں. آپ نے آگے نہیں فرمایا کہ چل قبر میں زندہ ہے، سنتا ہے، ذرا جاؤ تو صحیح. آج کا تو یہ ٹھیکیدار قبروں پہ مراقبہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے مردوں سے گپ شپ بھی ہوئی ہے، اور ہمارا فلانا یہاں جو ترنول والا خنزیر وہ پیر ہے وہ بخارے پہنچ گیا، اور امام بخاری کی قبر پہ بیٹھ کے اجازت حدیث لی جا رہی ہے. تم کہتے ہو ہیں یہ مسلمان. خدا کی قسم اگر یہ مسلمان ہے تو پھر مودی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، پھر ٹرمپ کا بھی کوئی قصور نہیں. جس طرح ٹرمپ اور مودی قرآن کا منکر ہے، اسی طرح یہ شیاطین بھی قرآن کے منکر ہیں. یہ تم پہ تعجب ہے، تم کہتے ہو ان کو کہو کچھ نہیں، یہ مسلمان ہے وہ کراڑ ہے. تو کوئی معیار قائم کرو جس سے مودی اور ٹرمپ کراڑ ثابت ہو اور آپ کا یہ پیر مسلمان ثابت ہو. امام بخاری کی قبر پہ بیٹھ کے ایک بزرگ حدیث پڑھ رہا ہے، جی اجازت حدیث مل رہی ہے. اور بے ایمانو تمہیں شرم نہیں آئی کہ صحابہ ایک ایک حدیث کے لیے مدینہ سے دمشق تک سفر کر رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی قبر پر صحابہ سوال نہیں کرتے. وہاں پر صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، وہاں پر سوال نہیں ہوتا. اور ائمہ کا اختلاف ہوتا ہے، پیغمبر کی قبر سے کوئی نہیں پوچھتا. محدثین کا اختلاف ہوتا ہے، پیغمبر کی قبر سے کوئی نہیں پوچھتا. اور صحابہ ایک دوسرے کی طرف تو سینکڑوں میلوں سفر کرتے ہیں ایک ایک مسئلہ کے لیے، لیکن پیغمبر کریم کی قبر موجود ہونے کے باوجود کوئی صحابی نہیں پہنچتا. تو کیا یہ پاکستانی یہ ملا جوہلا یہ جا رہے ہیں امام بخاری کی قبر سے اجازت لینے کے لیے؟ وہاں بیٹھے اور لوگ کہتے ہیں یہ پکے بزرگ اور بڑے نیک شیاطین. دیکھو انہا جنان، فرمایا اللہ تجھ پہ راضی ہو. انہا جنان، اس نے پوچھا تھا نا ان کان فی الجنہ، اس کا جواب دیا انہا جنان. تو ایک جنت پوچھ رہی ہے، وہاں کئی جنتی. انہا جنان، آگے سننا ہے. وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، اور تیرا بیٹا پہنچ چکا ہے فردوس اعلیٰ میں. یہ ہے بخاری. اب میں دیکھوں گا کون مانتا ہے بخاری. غیر مقلد بھی کہتے ہیں روح پھر آ جاتی ہے ادھر. تو اب بخاری کہاں گئی؟ اور پورے چیلنج سے کہتا ہوں پوری بخاری اٹھاؤ اور کوئی ایک حدیث دکھا دو جس کا یہ معنی ہو کہ موت کے بعد کسی کی روح پھر بدن میں ہوتی ہے. پوری بخاری سے ایک حدیث لاؤ شہید کی روح بدن میں ہو یا پیغمبر کی روح بدن میں ہو. چلو یار جہاں تواتر کی شرط بھی نہیں لگاتے، بخاری سے خبر واحد ہی لا. اور اگر نہ لے آ سکے تو پھر ماننا پڑے گا بخاری شاطیوں کی کتاب ہے. ان ابنک اصاب الفردوس الاعلی، تیرا بیٹا فردوس اعلی میں پہنچ گیا. اور اسی بخاری میں ہے فردوس اعلی کیا ہے؟ بس اوسط الجنہ اور اعلی الجنہ سقفہ عرش الرحمن، اس کا چھت لنٹر رحمان کا عرش ہے. یہ جنت الفردوس کا. تو اللہ کے محبوب نے یہاں اس حدیث میں بیان کر دیا کہ شہید کی حیات زمین کے نیچے والی ہے یا جنت والی ہے؟ جنت والی حیات ہے. اب جو کہتے ہیں یہ جسم زندہ، ظاہر بات ہے شہید کا جسم وہ زمین کے نیچے ہے، یا جو کہتے ہیں زمین کے اوپر حاضر ناظر، یا کوئی کہتے ہیں نیچے زندہ یا اوپر زندہ. یہ دونوں طبقے جھوٹ بولتے ہیں. امام بخاری کی یہ حدیث بتا رہی ہے پیغمبر کریم نے شہید کی زندگی بیان کی جنت الفردوس کی. اسی میں امام بخاری دوسری حدیث لائے، فرمایا حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ کہتی ہیں اخبرنا نبینا عن رسالت ربنا، اخبرنا نبینا، ہمارے نبی نے ہمیں خبر دی
ان رسالت ربنا، اور یہ خبر تھی ہمارے رب کا پیغام، ان رسالت ربنا، رب العالمین کا پیغام دیا، اور وہ کیا کہ انہو من قتل منا سارا الی الجنہ، کہ جو آدمی بھی ہم میں شہید ہوتا ہے تو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ من قتل سارا الی الجنہ، یہ صاف حدیث بخاری میں، اور اسی طرح ساتھ لائے دوسری حدیث صلح حدیبیہ کی، تیسری آ رہی ہے ام حارثہ کی، ایک یہ مغیرہ بن شعبہ والی، اور تیسری حضرت عمر سے، حضرت عمر نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب نرم شرطیں آپ نے تسلیم کیے حدیبیہ کی صلح میں، کیوں؟ الیس قتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار قال بلا۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں ہمارے شہید اور مقتول سیدھے جنت میں نہیں جاتے اور ان کے مقتول سیدھا جہنم میں نہیں جاتے؟ تو قال بلا، آپ نے فرمایا اس میں تو شک ہی نہیں ہے۔ قال بلا، اس یہ تو پکی بات ہے کہ ہم میں سے جو قتل ہو جائے وہ سیدھا جنت میں، ان میں سے جو قتل ہو جائے وہ سیدھا جہنم میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ قال بلا، یہ تین حدیثیں، چوتھی حدیث امام بخاری لائے، فرمایا ما من عبد یموت یحب ان یرجع الی الدنیا الا الشہید۔ ما من عبد کے لفظ بھی لائے، اور پانچویں نمبر پر ما لا احد، یہ بھی حدیث بخاری میں لائے کہ کوئی ایسا نہیں جو مر جائے یحب ان یرجع الی الدنیا، اور یہ محبت رکھتا ہو، چاہتا ہو کہ موت کے بعد پھر دنیا میں واپس کیا جاؤں، پھر لوٹایا جاؤں، الا الشہید، سوائے شہید کے، لما جرا من فضل الشہادہ والکرامہ، اس واسطے کہ شہید جو لذت اور عزت اور اپنی شان دیکھتا ہے، اس کی وجہ سے شہید وہ ہے جو جنت میں داخلے کے بعد پھر دنیا میں آنے کی خواہش کرتا ہے، لیکن جاتا کہاں ہے؟ اچھا، اس کی تشریح صحیح حدیث مسلم میں نبی کریم علیہ السلام نے بیان کر دی کہ یرجع الی الدنیا کیا ہے۔ شہید سے جب اللہ رب العزت بار بار پوچھتے ہیں تو شہید کیا کہتے ہیں؟ ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے، اور یہ استدعا ہوتی ہے، اسی کو بخاری لائے کہ یحب ان یرجع الی الدنیا الا الشہید، سوائے شہید کے کوئی بھی واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا۔ شہید کہتے ہیں اللہ میری روح کو واپس کر دے، جو لذت اور مزہ شہادت کے وقت آیا وہ لذت اور مزہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے۔ جی آنا چاہتا ہے واپس۔ چھٹے نمبر پر امام بخاری حدیث لائے، اور وہاں پر آپ کی سیر کی حدیث لائے، وہ مستقل آگے آ رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، بلڈنگ دیکھی، ایک دیکھی، دوسری دیکھی، آپ نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا اما ہذہ، یہ جو پہلی بلڈنگ ہے یہ بلڈنگ ہے عامت المومنین، دار و عامت المومنین، یہ عام مومنوں کی ارواح کا مقام ہے، اور جو دوسری بلڈنگ ہے یہ دار الشہداء ہے، شہیدوں کی بلڈنگ ہے۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 6۔ 7ویں حدیث بھی ہے، وہ بھی آگے میں بیان کرتا ہوں۔ یہ 6 حدیثیں بخاری کی یہ بیان کر رہی ہے کہ شہید کی زندگی کہاں کی ہے؟ جنت میں۔ اور جنت بھی کون سی؟ کوئی مولوی ڈنڈی نے لگا ہے، جنت بھی فردوس اعلی، جنت الفردوس، وہاں کی زندگی۔ اب اگر ضد نہ ہو اور دھڑا بندی نہ ہو اور سامری کے وہ بچڑے کی طرح خطیب پرستی نہ ہو اور ملا پرستی نہ ہو تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ شہید کا یا تو جسم رہتے ہی نہیں، بمبوں میں اڑ جاتا ہے، اور اگر رہ بھی جائے تو وہ زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کہاں کی زندگی بیان کر رہے ہیں؟
جنت الفردوس کی، رفیق اعلیٰ، وہاں فردوس اعلیٰ، وہاں کی زندگی بیان کر رہے ہیں۔ تو اب خود اندازہ لگا لے وہاں کون ہے، جسم یا روح؟ یہ ہے زندگی روحانی فی الجنہ۔ اور یہ 6 حدیثیں جہاں آئیں، اب آؤ اسی کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کمال کیا۔ 6 حدیثیں یہ بیان کی، لیکن ایک حدیث بھی ایسی نہیں لائے جس کا اشارتاً بھی یہ معنی نکلتا ہو کہ مرنے کے بعد کسی کی روح پھر جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ حدیث برہ ابن عازب والی امام بخاری نے ذکر کی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اس پر، لیکن وہاں پر امام بخاری نے جس طرز پہ ذکر کی وہاں پر اعادہ روح کی بات ہی کوئی نہیں۔ بخاری میں وہ روایت جو لوگ پیش کرتے ہیں روح لوٹائی جاتی ہے، امام بخاری وہی حدیث لائے، لیکن وہاں بخاری میں اعادہ روح کا ایک لفظ بھی کوئی نہیں، اور امام بخاری اسی لیے لائے تاکہ کوئی دھوکہ فراڈی دھوکہ نہ دے دے اس روایت کے لفظوں سے جو اصل لفظ تھے وہ امام بخاری نے ذکر کر دیے، اور اس میں روح کے لوٹنے کی کوئی بات نہیں۔ اب وہ روایت آ گئی ابو داؤد میں، جس طرح حضرت ابو حمید الساعدی، یہ صحابی ہے، اس کی ایک حدیث ہے 10 صحابہ کے مجمع میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نقشہ پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے 10 صحابہ کے مجمع میں، اور وہاں پر رفع الیدین کا کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی نہیں۔ اسی بخاری بھی ہے رفع الیدین کا کوئی ذکر نہیں، 10 صحابہ کی روایت۔ اب وہی روایت جب بخاری نے ذکر کی وہاں پر رفع الیدین کی بات ہی کوئی نہیں، اور وہی ابو داؤد میں پہنچی تو وہاں رفع الیدین بھی ساتھ آ گیا۔ اور اسی طرح برہ ابن عازب کی روایت بخاری میں ہے، اعادہ روح کا اشارہ تک نہیں، اور یہی روایت ابو داؤد میں چلی گئی، وہاں تعاد روحہ فی جسدہ کہ لفظ بھی آگے۔ اب یہ ایک علمی بات ہے، ذرا سمجھنا ہے۔ اب ہم نے وہاں چھان بین کی دونوں روایتیں۔ اچھا، یہ جو للڑ ہے یہ خود اہل بدعت پیش کرتی ہے، جب رفع دین کا مسئلہ ہے تو خود کہتی ہے، اور جی ابو حمید الساعدی والی روایت بخاری میں ہے، وہاں رفع دین کا کوئی ذکر نہیں، ابو داؤد میں گئی رفع الیدین آ گیا، لہذا بخاری کی روایت کو ترجیح ہے، ابو داؤد کی روایت بخاری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہاں یہ ڈانس کرتی ہیں، لیکن جب ہم انہیں کہتی ہیں کہ برہ ابن عازب کی روایت جب بخاری لایا وہاں پر اعادہ روح کا کوئی ذکر نہیں، اور وہی روایت جب ابو داؤد میں پہنچی تو وہاں اعادہ روح کا ٹکڑا بھی آ گیا، تو اب ذرا بتاؤ بخاری کو ترجیح ہوگی یا نہیں؟ بلکہ جہاں پر بھی بخاری نے کمال کیا، وہ روایت لائے نا حضرت عائشہ والی، وہ آئے گی اپنے مقام پہ، وہ لائے حضرت عمر، فرمایا کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، عذاب ان کو ہو رہا تھا لیکن لا ارواح فیہا، کلیب بدر والے، فرمایا کیسے جسموں سے کلام کرتے ہیں جن میں روحیں نہیں؟ تو آپ نے نہیں فرمایا عمر تجھے نہیں پتا تو آد روح فی جسد ہی، تجھے یہ میں نے نہیں فرمایا تو آد روح تو جسم میں واپس آ جاتی، آپ کیسے کہہ رہے ہیں لا ارواح فیہا، اس میں روحیں نہیں؟ جب حضرت فاروق اعظم نے یہ کہا لا ارواح فیہا، آپ نے اس پر کیا سکوت، اور پیغمبر کا سکوت ہوتی ہے حدیث تقریری، تائید تقریری۔ معلوم ہوتا ہے بخاری وہ بھی لائے اور یہی بتایا کہ کسی نہ شہید کی روح واپس آتی ہے نہ کسی اور مردے کی روح واپس آتی ہے۔ تو اب وہ آ گیا ابو داؤد، وہاں ہم نے چھان بین شروع کی۔ تو ہم تو پوری بات کرتے ہیں، ادھوری کبھی نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابو داؤد میں وہ حدیث موجود ہے، وہی مشکات میں آئی، وہی مسند احمد میں آئی، اور
وہی بعض مفسرین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی روایت کہیں سے ملے تو وہ لکھ دیتے ہیں، اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں تو وہ وہاں لکھتے ہیں، باقی رہ گئی اس کی سند، اس کی جانچ پڑتال تو بیان کرنے والے پر فرض ہے کہ اپنی دیانت امانت سے دیکھے کہ یہ روایت صحیح ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اب ان لوگوں نے یہی پہاڑ کھڑا کیا ہوا ہے، جی فلانے نے بھی لکھا، فلانے نے بھی لکھا، فلانے نے بھی لکھا، فلانے نے بھی لکھا۔ تو میں نے کہا وہ بات ذرا سند تو پیش کرو، وہ چیز ہے کیا؟ تو وہ جو ابو داؤد کی روایت ہے اس میں ایک راوی ہے منہال ابن عامر، اور منہال ابن عامر وہ راوی ہے